اپنا وقت لگاتا ہے کوئی کام بھی جب وہ سوچتا ہے کرتا ہے، تو جب بندے کا ارادہ اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ کریم اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، اس کی نیت کو، ارادے کو، اس کے عمل کو، بلکہ وہ اپنے بندوں کی لاج رکھ کر اپنے بندوں کو اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے بیچ میں جو سب سے بڑی جو بیماری ہے اور جو ہم میں کمیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہماری زندگیاں بیتتی جا رہی ہیں، زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اکثر وقت ہمارا ضائع ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس مقصد سے ہم خالی ہیں۔ تو یہ بڑی بد نصیبی اور بد قسمتی ہے۔ اس غفلت سے، اس سستی سے باہر نکلیں اور اپنی زندگی اس شوق اور انتظار میں گزاریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان سن کر یہ عرض کرتا ہے، یہ ندا دیتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اپنے اللہ کو رب ہونے پہ راضی ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوا اور اس دین کے اسلام ہونے پہ، میں اپنے اس دین پہ، دین کو ملنے پہ، اس اسلام پہ راضی ہوا، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور دوسری حدیث پاک میں ہے، جو بندہ یہی کلمات خیر جو بندہ کہتا ہے، الاپتا ہے کہ میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اس کے دین اسلام ہونے پہ میں راضی ہوا اور میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے کے اوپر اپنی جنت کو لازم فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے مقام رضا۔ یہ ہمارے سامنے یہ مبارک کلمات رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے اور اس بات پہ راضی ہو کہ میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہوا، کہ شکر ہے میرا رب اللہ ہے۔ جو بندہ توحید کی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے اور اپنے رب پہ راضی ہو جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کو مانتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، جب بندہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو گویا وہ بندہ اللہ کریم کی رضا کا طلبگار ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں دین اسلام کو ملنے پہ میں راضی ہوں اور حضور کو اللہ کا رسول، اس کا نبی ہونے پہ میں راضی ہوا، جب بندہ ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کی رضا بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو جب بندہ پوری زندگی جب اس مشن میں باٹوں میں لگا دے تو پھر اللہ جل وعلا کی رضائیں، اس کی خوشنودیاں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اس مشن، اس تو کے ساتھ، اس طلب میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کریم اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے۔ آج اس وقت یہ ہم میں کمی ہے کہ ہم معاشی اور سیاسی اور دوسرے تیسرے مسائل میں ہم گر گئے اور ہم بھول گئے کہ ہمارا مشن کیا ہے،
ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا پہ کس لیے آئے ہیں، ہم کس لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو مقصد تو ہمارا فقط یہ تھا کہ ہم آئے ہیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے ذکر، اس کے فکر، اس کے شکر کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن آ کر آج میں زمانے نے یوں مصروف کیا ہے کہ ہم مختلف مصیبتوں میں گر گئے، پریشانیوں میں گر گئے، اور کھیل کود کے میدان میں لگ گئے، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں لگ گئے، لیکن اللہ کی رضا کو ہم بھول گئے کہ ہم نے اسے راضی کرنا ہے۔ اور یہ بندے کی معراج ہے، یہ بندے کی معراج ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ہماری پوری زندگیوں کا مشن اور مقصد تو فقط یہی ہے کہ ہم سارے آئے ہی یہاں اس لیے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب ہم اس مقصد کو فوت کر دیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، جینے کا، رہنے کا؟ تو یوں بے بہرا اور یوں ناواقف دنیا میں آ کے زندگی گزار کے چلے جانا، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔